تو میں الاؤ کرتا ہوں انڈر رول 155 سب رول 3 کہ آپ قرارداد پیش کریں. ٹھیک ہے سر. شکریہ جناب اسپیکر. ہرگاہ کہ یہ معزز ایوان اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل افریدی صاحب صوبے کے اعلیٰ انتظامی امور، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس کے معاملات میں رہنمائی کے لیے اپنے سیاسی قائد بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے خواہاں ہے. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ یہ ملاقات نہ صرف صوبے کے عوامی مفاد میں ضروری ہے بلکہ صوبائی حکومت کی کارکردگی اور پالیسیوں کی تسلسل کے لیے بھی ناگزیر ہے. چونکہ وزیر اعلیٰ ایک آئینی عہدیدار ہیں جنہیں صوبے کے مفاد میں اپنے قائد سے مشاورت کا حق حاصل ہے، لہٰذا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت پنجاب، وزارت داخلہ اور متعلقہ اداروں سے پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ ملاقات کرنے کی فوری اجازت دی جائے. ایوان اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایسے فیصلے کسی سیاسی امتیاز یا ذاتی بنیاد پر نہیں بلکہ صوبے کے مفاد اور عوامی خدمت کے تسلسل کے لیے کیے جانی چاہیے. یہ ایوان یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ سیاسی رفقا اور خاندان کی ملاقاتوں کو بھی تسلسل کے ساتھ اجازت دی جائے. اچھا عبید الرحمان صاحب، یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے تو باقی لوگوں کے نام بھی پڑھ لیا کریں، وہ بہتر ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے. ٹھیک ہے. The joint resolution moved by the عبید الرحمان MPA، نہیں ان کا اپنا اپوزیشن کا گورنمنٹ کے بینچز کا بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہوئے، تو اس لیے میں نے ان کو کہا. اس میں جناب اپوزیشن لیڈر صاحب آپ کو شامل نہیں کیا ہے. اور اگر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے بات ختم. ٹھیک ہے پاس کرنا ہے. اگر آپ دستخط کرتے ہیں The resolution moved by the Honorable MPA, Mr. Abaidur Rahman. Is it the desire of the House that the resolution moved by the Honorable MPA may be passed? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the resolution is passed unanimously. ویسے تو وہ اس بات پہ ہمارے ساتھ مطلب تو عبدالسلام افریدی صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. پچھلے دنوں کے جو واقعات تھے اس حوالے سے شفیع اللہ خان صاحب نے بھی روشنی ڈالی. ہر قوت کو شکست ہوئی اور عوامی قوت کو فتح حاصل ہوئی، اور جناب سہیل افریدی صاحب عمران خان کا انتخاب اس کرسی پر براجمان ہو گئے. اور میرے لیے بطور قبائلی بہت فخر کی بات ہے، اور پورے قبائل جناب عمران خان صاحب کے مشکور ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ قبائلی عوام کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور سہیل افریدی صاحب کا انتخاب کیا. ہم پورے قبائل جناب عمران خان صاحب کے مشکور ہے، اور ان قوتوں سے قبائل انتہائی نالا ہوئے اس دوران کہ جب انہوں نے قبائلی وزیر اعلیٰ کی مخالفت میں یہاں پریس کانفرنسیں کی اور کہیں پر وفاقی حکومت عدالتوں کے چکر کاٹ رہی تھی، لیکن اللہ الحق ہے عمران خان کا وزیر اعلیٰ یہاں پر براجمان ہوا اور عوامی قوت جیت گئی تھی. میں ایک اور گزارش کروں گا. یہ پچھلے دنوں ہم اڈیالہ جیل گئے تھے. ہر پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے لیڈر کا کہ وہ اپنے رہبر اور سیاسی مرشد کا ان سے گائیڈ لائن بھی لے اور ان سے ملاقات بھی کر لے. پچھلے دنوں ایک شرمناک واقعہ، یہ پچھلی دفعہ بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے، لیکن یہ واقعہ عجیب تھا کہ ہم سب تقریباً اکثریت MPAs بمائے چیف ایگزیکٹیو اور لیڈر آف دا ہاؤس اڈیالہ جیل کے باہر ہمیں روک دیا گیا اور لیڈر سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اس دوران وزیر اعظم سے ہماری CM صاحب کی بات ہو گئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. وہ کون ہے جس سے پوچھ کر بتا رہے آپ اتنے بے بس ہیں؟
آپ اتنے کمزور ہیں، آپ اتنے گرے ہوئے ہیں، آپ اتنے نیچ پر آ گئے. اور آپ کی اجازت لوں کہ آپ کی لیڈر سے ملاقات ہو جائے. خود تو آپ کے لیڈر کا حال یہ تھا، آپ لوگ ملاقات کرتے بھی تھے، اور اگر کسی جگہ آپ کو لگا کہ ملاقات نہیں ہو رہی تو بھی آپ کو پتا تھا چند دنوں بعد اس نے بھاگ جانا ہے اور لندن کے آکسفورڈ اسٹریٹ پر ملاقات ہو جاتی. لندن کے برگروں میں گندے برگر کھاتے ہوئے آپ کی ملاقات ہو جاتی تھی. کیا کئی کچھ دنوں بعد ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے، بیمار بن کر باہر چلے جاتے تھے. لیکن میرا لیڈر اور رہبر 2 سال بہت ہوتے ہیں، کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے 10 دن کافی ہوتے ہیں. میرے لیڈر پر الزام لگایا، وہ جو الزام تھا کہ نشئی ہے نعوذ باللہ، یہ 2 دن نہیں گزار سکتا. آج 2 سال سے زائد ہو گئے، 24 گھنٹے آپ کے کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں. آج 2 سال سے زائد ہو گئے، آپ کے کیمرے 24 گھنٹے اس آدمی کی نگرانی کر رہے ہیں. اس آدمی کے کردار کی کوئی ایک خرابی نکال دے ہم مان لیں گے، لیکن آج تک ان کے کردار کی ایک خرابی آپ نہیں نکال سکے. یہ اس لیڈر کا، اس رہبر کا کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے یہاں اس حد تک یہ کافی ہوتا ہے. لیکن آپ اتنے بے بس ہے کہ وزیر اعظم کی سیٹ کے بعد بھی آپ یہی آپ کا کردار ہے. ایسی ہزاروں کرسیوں پر، ایسی ہزاروں کرسیاں پاؤں کی ٹوکر پر ہو کہ جب آپ کا یہ کردار ہو. دوسری بات امن و امان کے حوالے سے آ رہا ہوں. امن و امان کی جو صورتحال قبائلی علاقوں میں ہے، ہمارے امن و امان افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے. میں افغان بارڈر سے ادھر اسمبلی میں نمائندگی کر رہا ہوں. ہمارے بارڈر کیوں مضبوط نہیں ہو رہے؟ آپ بارڈر مضبوط کر لے اور افغانستان سے جو بات عمران خان صاحب زمانے سے کر رہے کہ بات چیت کر لے. آج کئی دنوں کی جنگ کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ دوحہ میں ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور پھر استنبول میں اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. اس بات پر اگر آپ بعد میں آنا تھا تو اس قائد اور رہبر کی بات پہلے مان لیتے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتے. شاید اتنی جنگ نہ ہوتی، خونریزی نہ ہوتی، اور نہ یہ کسی کے مفاد میں ہے. عمران خان صاحب نے 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کیا، اس حوالے سے بات ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو ایک تو 9 مئی کا واقعہ، اس کی جوڈیشل انکوائری مکمل کی جائے اور اس کا آرڈر دیا جائے کہ کون ملوث تھا. اس میں جتنے CCTV فوٹیجز ہے آپ اس کو چھپا رہے ہیں. اس کے بعد 26 نومبر کا واقعہ ہوا، ان شہداء کو تسلیم کر لے اور قوم سے معافی مانگے. اور اس کے بعد آپ کا یہ ظلم بڑھتا رہا. ریسنٹ واقعہ تحریک لبیک پر ہوا. تحریک لبیک کا مارچ تھا فلسطین کے حوالے سے احتجاج کا. اگر آپ یہ کہہ رہے کہ وہ تو معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ نکلے، کل بھی اور آج بھی اسرائیل نے حملے کیے فلسطین پر، آپ کس منہ سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور اسرائیل کی کمال یہ ہے کہ اسرائیل کی دفاع میں ہمارے پاکستانی گورنمنٹ وفاقی سطح پر بول رہی ہے اور اسرائیل کے پارلیمنٹ کو براہ راست دکھایا جا رہا ہے. یہ اسرائیل کے پارلیمنٹ کو براہ راست دکھاتے ہوئے اسی دن TLP کے لوگوں پر گولہ باری کرنا اور ان کے لوگوں کو شہید کرنا. ہمارے سادہ مطالبات ہیں ان شہداء کی فہرست شائع کی جائے کہ کون لوگ شہید ہوئے تھے، اور ہم نے جو ظلم کیا، جو جبر کیا، جو خون کی ندیاں بہی سانحہ ہے گجرانوالہ کامونکی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس پر پورے قوم کو اعتماد میں لیا جائے. اس طرح نہیں ہوتا کہ 26 نومبر میں بھی آپ قتل عام کرے اور بعد میں ڈٹھائی سے خاموش رہے اور پھر آپ اس پر جھوٹ بولتے رہے. اور اسی طرح یہ واقعہ بھی ہوا اور اس پر بھی آپ ڈٹھائی سے خاموش ہوتے رہے اور پھر جھوٹ بولتے رہے. اسی طرح قبائلی علاقوں میں جو خونریزی ہوتی رہی اس کو بھی کولیٹرل ڈیمیجز کا نام دے کر آپ مسلسل مجرمانہ خاموش ہوتے رہے. اس طرح یہ قوم کا اعتماد اس سے بحال نہیں ہوتا بلکہ حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ہماری یہی گزارش ہے. اور میں ایک گزارش آخر میں جناب اسپیکر ایک گزارش کروں گا.
ہم نے ایک قرارداد یہاں اسمبلی سے پاس کروائی تھی نعت پاک کے حوالے سے، اور الحمدللہ اس پر میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن حدیث پاک بیان کی جاتی ہے وہ بھی بہت بہتر ہے۔ سر آنکھوں پر حضور کا ذکر ہو تو یہ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے، ہمارے سروں کے تاج بھی، یہی تخت و تاج سے بہتر حضور کا نام اور ذکر ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہونا چاہیے کہ تلاوت کے بعد نعت پاک بھی باقاعدہ ہو۔ یہ کوئی میں شریعت سے باہر بات نہیں کر رہا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور نعت سننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ بالکل قادری صاحب، نعت شریف بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی کل اگر اجلاس ہمارا ہوتا ہے تو کل آپ کو انشاءاللہ تعالی نعت شریف، دو چیزیں ہم نے رکھی تھیں، یا نعت شریف ہوگی یا حدیث نبوی ہوگی، تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز، تو وہ ایک چیز ابھی چونکہ ابتدائی ہے تو ہم حدیث شریف سے وہ کام لے رہے ہیں۔